خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ چند ہفتوں سے ہم اس پروگرام میں مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 20ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے اس باب میں 3 سوالات دیکھے جو خداوند یسوع مسیح سے کیے گئے۔ میں نے پچھلے پروگراموں میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پیچھے سوال کرنے والوں کی نیت کیا تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے خداوند یسوع مسیح سے کوئی ایسی بات کہلوائی جائے جس کو وہ کسی بھی ایک گروہ کے خلاف استعمال کر سکیں اور پھر ان کو خداوند یسوع مسیح کے خلاف اکسا سکیں۔ سب سے پہلے تو سردار کاہن اور فقیہ اور فریسی آئے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے اختیار کے بارے میں جاننا چاہا، اور ان کو ضرورت تھی کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں آ کر کسی سے اجازت لیے بغیر ایک بہت بڑا کام کر ڈالا تھا۔ انہوں نے صرافوں اور کبوتر فروشوں کے تختے الٹ ڈالے اور تمام کاروبار کرنے والوں کو غیر قوموں کے دالان میں سے باہر نکال دیا۔ اس سے ڈائریکٹلی اس وقت کی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ کا اختیار چیلنج ہوا، اور وہ تل ملائے بھی ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کر لیا کہ تو ان کاموں کو کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ان سے ایک کاؤنٹر کویسچن کیا اور ان کو اپنی ہی بات میں الجھا کر اس بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ کے وقت آسمان سے ایک آواز آئی تھی جس نے کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور یوں خدا نے اپنے بیٹے کو، خداوند یسوع مسیح کو اختیار دیا کہ وہ اپنی زمینی خدمت شروع کر سکے۔ لیکن یہودی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ نے نہ اس اختیار کو پہلے مانا اور نہ اب وہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ اگر خداوند یسوع مسیح یہ ثابت بھی کر دیتے کہ ان کا اختیار انسانی نہیں بلکہ الہی ہے، تب بھی وہ اس پر یقین نہ کرتے۔ لہٰذا ایک طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ان کے سوال کو ایویڈ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اور لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو باتوں میں الجھائیں، ان کے منہ سے کوئی ایسی بات کہلوا ڈالیں جس سے کہ وہ مورد الزام ٹھہرائے جا سکیں، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے آ کر نہایت ہی سیاسی قسم کا سوال کیا کہ کیسر کو جزیہ دینا، خراج دینا روا ہے یا نہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس موقع پر وہ تاریخی جملہ کہا کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس آیت کو یوں پڑھتا ہوں کہ جس پر کیسر کی صورت ہے وہ کیسر کو دو، اور جس پر خدا کی شبیہ ہے وہ خدا کو دو۔ اس سوال میں خداوند یسوع مسیح کو الجھایا جا سکتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنی اس الہی حکمت کے سبب سے جو ان میں تھی صاف بچ گئے، اور یوں وہ سوال پوچھنے والے اپنا سا منہ لے کر واپس چلے گئے۔ جب فقیہوں، فریسیوں اور ان کے بھیجے ہوئے لوگوں سے کچھ نہ بن پڑا تو صدوقی میدان میں کود پڑے، اور صدوقیوں اور فقیہوں اور فریسیوں کی آپس میں ایک بحث ہوا کرتی تھی صدوقی قیامت پر، اس جہاں کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ فرشتوں پر بھی یا آسمانی مخلوق پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح کے سامنے ایک بعید از قیاس کہانی گھڑی، اور وہ لیویریٹ میرج کے بارے میں تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح ان کی اس بات کو مان لیں اور اس پر اپنی مہر ثبت کر دیں کہ قیامت نہیں ہوگی، لیکن خداوند یسوع مسیح کے جواب نے ان کو بھی چونکا دیا، اور لکھا ہے کہ اس کے بعد کسی کو بھی ان سے سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ مطمع نظر کیا تھا ان سوالات کا؟ وہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی صورت میں خداوند یسوع مسیح میں کوئی عیب نکالا جائے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو کسی نہ کسی ایک گروہ سے، چاہے وہ حکومت ہو
چاہے وہ عام یہودی ہوں، چاہے فقیہ اور فریسی ہوں، یا وہ صدوقی ہوں، کسی نہ کسی سے لڑوا دیا جائے، کسی نہ کسی صورت میں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر کوئی انگلی اٹھانے کا موقع کسی کو مل جائے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خدا کا برہ قربان ہونے جا رہا تھا اس جہاں کے گناہوں کی خاطر، اور اس برے کے لیے ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ وہ بے داغ اور بے عیب ہو۔ لوگوں نے آ کر عیب نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ نکال پائے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے برملا کہا، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اور پچھلے پروگرام کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اتنے سارے جوابات دینے کے بعد اب کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ خداوند یسوع مسیح سے کسی قسم کا کوئی سوال کرے۔ اب آگے چلتے ہیں، 20ویں باب کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم 21ویں باب کی بھی چند آیات تلاوت کریں۔ تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 20واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، مسیح کو کس طرح داؤد کا بیٹا کہتے ہیں؟ داؤد تو زبور میں آپ کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ پس داؤد تو اس سے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہنا جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں، اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اور اب ہم دیکھیں گے 21واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے تھے، اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 دمڑیاں ڈالتے دیکھا۔ اس پر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ ان سب نے اپنے مال کی بہتات سے نظر کا چندہ ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ آئے مسیح تیری تمجید ہو، آمین۔ اب جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ کوئی اور تو رہا نہیں سوال کرنے والا، انہوں نے خود ہی ان فقیہوں سے اور صدوقیوں سے اور فریسیوں سے جو وہاں جمع تھے ایک سوال کر ڈالا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس سوال کا جواب وہ دیں۔ 41ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، مسیح کو کس طرح داؤد کا بیٹا کہتے ہیں؟ ہم اس بات پر پہلے بھی بہت بحث کر چکے ہیں کہ ابن داؤد خالصتاً ایک مسیحی لقب ہے۔ پرانے عہد میں بھی مسیح کو داؤد کے بیٹے کے طور پر پیش کیا گیا، یعنی وہ بادشاہ ہوگا۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو کئی مواقع پر خداوند یسوع مسیح کو ابن داؤد کہہ کر مخاطب کیا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ اس وقت خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑے تھے ان کا بھی یہی ایمان ہوگا کہ مسیح کو داؤد کی نسل سے آنا ہے، اور ابن داؤد یوں ایک نہایت ہی مقبول مسیحائی لقب بن گیا، میسایانک ٹائٹل۔ خیر وہ تو یسوع کو مسیح نہیں مانتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان سے پوچھ لیا کہ مسیح کو کیوں ابن داؤد کہا جاتا ہے، جبکہ ایک زبور میں داؤد خود یہ کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دائنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک کوٹ لیا پرانے عہد نامہ سے، زبور کی کتاب سے، اور یہ ایک مسیحائی زبور سے ہے جس میں مسیح کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ اور داؤد لکھتا ہے کہ خداوند نے خود میرے خداوند سے کہا۔ اب اس آیت میں ایک خداوند تو
युद्ध है वाओ है, जिसको हम यहोवा या यावे या जो भी लक़ब देना चाहें दे सकते हैं। ये दूसरा खुदावंद इस आयत में कौन है, और उसी की तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने इशारा करके कहा कि ये खुदा के मसीह का जिक्र हो रहा है। शायद वो कहना तो ये चाहते होंगे कि ये मेरा जिक्र हो रहा है, लेकिन उस वक़्त की मजहबी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको अभी तक मसीह तस्लीम नहीं किया था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यह सवाल कर डाला कि खुदा युद्ध है वाओ है खुद अपने मसीह से कह रहा है कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे सब दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यह सवाल कर लिया कि बस दाऊद तो उसे खुदावंद कहता है, फिर वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? और यकीनन इस सवाल का जवाब वहां खड़े हुए किसी शख्स के पास नहीं होगा। यकीनी तौर पर यह आयत खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस की तरफ इशारा कर रही है, खुदा के मसीह की तरफ इशारा कर रही है, जो आएगा तो दाऊद की नस्ल से, लेकिन वो दाऊद का नजात दहिंदा भी होगा। और यहां आकर हम देखते हैं कि यह बहस अब खत्म हो रही है, और यहां से फिर मौका पाते हुए खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम देना शुरू करते हैं। 45वीं आयत में लिखा है कि जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फकीहों से खबरदार रहना, जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरने का शौक रखते हैं और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। अनाजीली बयानात में हमने बहुत सारे मौके पर खुदावंद यीशु मसीह को उस जमाने के मजहबी पेशवाओं के रियाकारी की तरफ इशारा करते हुए देखा। खुदावंद यीशु मसीह ने अफसोस किया फरीसियों पर और फकीहों पर और उनकी रियाकारी पर, क्योंकि उनकी जाहिरी जिंदगी और बातनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खलीज थी। वो जो कुछ अंदर से थे उसको बाहर जाहिर नहीं होने देते थे। वो अच्छाई का, रास्तबाजी का लिबादा ओढ़कर लोगों के दरमियान घूमा करते थे, जबकि अंदर से उनमें बहुत गुनाह था। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको चूना फिरी हुई कब्रें कहा कि ऊपर से तो चूना कर दिया जाता है, लेकिन अंदर कब्र के क्या होता है? एक मुर्दा जिस्म जो गल सड़ रहा होता है, जिसमें से बदबू और ताफुन उठ रहा होता है। लिहाजा उनके दोगलेपन को खुदावंद यीशु मसीह ने जाहिर करने की कोशिश की, और यहां पर मौका पाते ही खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खबरदार करना चाहा, लेकिन इसके साथ लिखा है कि और लोग भी ये बातें सुन रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये फकीह जो मजहब के ठेकेदार बने फिरते हैं, इनसे खबरदार रहना, क्योंकि ये लंबे लंबे जामे पहनकर फिरने का शौक रखते हैं और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके खवास उन्होंने अपने शागिर्दों को बता दिए कि ये जो कुछ करते हैं, लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना ताकि उनसे इनकी रास्तबाजी आया हो, और फिर दूसरों से सलाम एक्सपेक्ट करना और इबादत खानों में आला दर्जा और आला कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी, ये सब उनको पसंद था। वो जो एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक बहुत बड़ी खासियत होती है खुदा के लोगों की, और जिनको खुदा ने खिदमत करने के लिए चुना होता है, वो हलीमी है। यह कहते तो अपने आप को फकीह थे, खुदा के खादिम कहलाते थे, लेकिन इनकी जिंदगियों में हलीमी नहीं थी। ये अपनी नमू के लिए
سب کچھ کرنا چاہتے تھے. اور اگر اس کو اختصار کے ساتھ کہا جائے تو پھر وہ دوغلا پن تھا ان کی زندگی میں، وہ ریاکاری تھی، وہ جو کچھ نظر آتے تھے وہ تھے نہیں. اب یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، باہر دکھانے کے لیے تو یہ سب کام ہو رہے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں وہ 47ویں آیت میں؟ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں. انہیں زیادہ سزا ہوگی. ایسے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ جو مارجنلائزڈ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ جو ولنریبل ہوتے ہیں، وہ جو کمزور ہوتے ہیں، وہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ ان کو لوٹتے تھے، کھسوٹتے تھے. اگر آپ پرانے عہد نامہ میں شریعت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو وہاں پر محتاجوں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا اور یتیموں کا بہت ذکر آپ کو ملے گا. خدا ان کی بہت فکر رکھتا ہے اور اس نے اپنی شریعت میں ایسے قوانین دے دیے جس سے کہ ان کی فلاح ہو سکے. لیکن ان ریلیجس لیڈرز نے ان قوانین کو مولڈ کر لیا اپنے فائدے کے لیے. کیا لکھا ہے؟ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں. جن کو دبایا جا سکتا ہے، جو مارجنلائزڈ ہیں، ولنریبل ہیں، کمزور ہیں، ان کے حق چھین لیتے تھے یہ لوگ اور ان کے پیسے پر خود عیاشی کرتے تھے. اور پھر دکھانے کے لیے، یعنی یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، جو ان کے اندر کی عیاری ہے، جو ان کے اندر کی مکاری ہے، جو ان کے اندر کی سفاکی ہے. ایک طرف تو وہ نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہ لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے. وہ جان بوجھ کر نمازوں کو طول دیتے تھے تاکہ لوگ ان کو راست باز جانے. ایک چیز جو ان کی زندگی میں صاف نظر آتی تھی وہ ریاکاری تھی. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ایسے لوگوں کو زیادہ سزا ہوگی، کیونکہ وہ پریٹینڈ کچھ اور کرتے ہیں، نظر آنے کی کوشش کچھ اور کرتے ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں. وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں. وہ بیواؤں کو، وہ یتیموں کو، وہ اس معاشرے کے کمزور لوگوں کو دباتے ہیں، ان کے گھروں کو لوٹ لیتے ہیں، ان سے پیسہ اینٹھ لیتے ہیں. اور وہ چونکہ کمزور ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، اور اگر آواز اٹھائیں بھی تو معاشرے میں انہوں نے اپنا مقام ایسا بنا رکھا ہوتا ہے، راست بازی کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، تو اگر آواز اٹھائی بھی جائے تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ جو سارے مجھ سے سوال کرنے آئے تھے، میری ذات میں گناہ اور عیب ڈھونڈنے آئے تھے، ان سب کے تو اپنے دامن تار تار ہیں. یہ تو خود دوغلے ہیں، ریاکار ہیں، نظر کچھ آتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا. اور اس کے بعد میں نے 21ویں باب کی چند پہلی آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی کیونکہ وہ ان آیات سے زیادہ میل کھاتی ہیں. 47ویں آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. لکھا ہے وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں. اور جب خداوند یسوع مسیح شاید یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کی نظر ہیکل میں جہاں پر چندہ ڈالا جاتا تھا ان ڈبوں پر چلی گئی، جہاں پر اس وقت شاید عبادت ختم ہوئی ہوگی اور لوگ چندہ ڈال رہے ہوں گے. اور وہیں خداوند یسوع مسیح کو ایک بیوہ نظر آ گئی. اور یوں اس بیوہ کی کہانی، اس بیوہ کا ذکر اس ایک آیت کے لیے تمثیل بن گیا. کیا ہے؟ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں 21ویں باب میں اب اور اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں.
پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خداوند یسوع مسیح وہاں بیٹھے تعلیم دے رہے تھے، تو خداوند یسوع مسیح کی نظر ان لوگوں پر پڑی جو اپنے نظر کے روپے ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے تھے۔ یہ ہیکل کا خزانہ وہ جگہ تھی جہاں پر مردوں کا دالان ختم ہوتا تھا اور عورتوں کا دالان شروع ہوتا تھا۔ اس کے بیچ میں یہ خزانے کے ڈبے رکھ دیے جاتے تھے تاکہ مرد بھی آسانی سے وہاں آ کر ان میں چندہ یا اپنی نظریں ڈال سکیں اور عورتیں بھی انہی میں آ کر اپنا چندہ ڈال سکیں۔ اب ایک طرف سے تو وہ دولت مند اشخاص آئے ہیں جن کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اور وہ اپنے مال کی بہتات میں سے خدا کے حضور میں، خدا کے گھر میں نظر ڈال رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ خداوند یسوع مسیح نے ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 دمڑیاں ڈالتے دیکھا۔ اب یہاں پر ایک بیوہ کا ذکر آ گیا اور لکھا ہے وہ کنگال تھی، اور ابھی پچھلے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ فقیہ بیواؤں کے گھروں کو دبا ڈالتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کنگال ہونے کی وجہ کوئی نہ کوئی فقیہ رہا ہو، کوئی نہ کوئی فریسی رہا ہو، کوئی نہ کوئی اور مذہبی رہنما رہا ہو جنہوں نے اس کا گھر، اس کا حق ہتھیا لیا ہو، اور وہ بیچاری کنگال ہو گئی، اور اس کنگالی کی حالت میں بھی لیکن وہ خدا سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے ہیکل میں آئی ہے، اور ہیکل کے خزانہ میں وہ 2 دمڑیاں ڈال رہی ہے۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ واقعہ یا جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے دیکھا وہ تمثیل بن گیا اس ایک آیت کے لیے جہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا ڈالتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ لوگ اپنی مال کی بہتات میں سے ڈال رہے ہیں۔ اس لٹی پھٹی بیچاری کنگلی بیوہ نے 2 دمڑیاں ڈال دی۔ اس پر اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ یہ ایکسپلائٹ ہو چکی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، اس کو لوٹا کھسوٹا گیا ہے، اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا سے دور نہیں گئی۔ اس کو ابھی بھی خدا کے فضل پر بھروسہ تھا۔ وہ ہیکل میں بھی آئی، اس نے خدا کی عبادت بھی کی، اور جتنی اس کی حیثیت رہ گئی تھی اس میں سے اس نے 2 دمڑیاں ہیکل کے خزانہ میں ڈال دی۔ اب جو دولت مند وہاں آئے تھے ان کے پاس تو اپنے بچاؤ کے بہت ذرائع تھے، ان کو تو یہ فقیہ اور فریسی اور ریلیجس لیڈرز لوٹ نہیں سکتے تھے، ان کو تو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ آج کے دور میں کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے مال کی بہتات میں سے دے رہے تھے، لیکن یہ ایک لٹی پھٹی بیوہ عورت اپنی کنگالی میں سے 2 دمڑیاں ڈال رہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا۔ اور کیوں زیادہ ڈالا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ خدا کے نام پر دھوکا ہوا ہے، خدا کے نام پر وہ لوٹی گئی ہے، لیکن اس نے خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑا، کیونکہ ان سب نے اپنے مال کی بہتات سے نظر کا چندہ ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 2000 سال کے بعد بھی رویے بدلے نہیں ہیں۔ آج بھی جو خدا کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ہاتھ اکثر دوسروں کی جیبوں میں ہی رہتے ہیں۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور سے ہم دوسروں کی جیبوں سے جتنا نکلوا سکتے ہیں نکلوا لیں،
اور اگر کوئی ایسا شخص ان کے ہتھے چڑھ جائے جو اپنا دفاع نہ کر سکتا ہو تو اس کا حق مارنے میں وہ دیر نہیں کرتے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہ ایک دفعہ ایک خاص منسٹری کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ جتنے پیسے ہماری منسٹری کو بھیجیں گے وہ دگنے ہو کر آپ کو واپس ملیں گے۔ جو بیچارے اس کنگال بیوہ کی طرح کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی، اپنی پینشنز بیچ دی اور ان کو ڈالرز میں کنورٹ کرا کرا کے انہوں نے بھیج دیا، اور آج تک وہ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ ان کو اچھے دنوں کا لالچ دے کر ان کی جیبوں میں سے جو کچھ ہے وہ بھی نکلوا سکتے۔ یاد رہے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، انہیں زیادہ سزا ہوگی، نہ صرف اس زمانے کے فقیہوں اور فریسیوں اور مذہبی رہنماؤں کو، بلکہ آج کے فقیہوں، فریسیوں اور مذہبی رہنماؤں کو بھی، اگر وہ بھی ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے وہ کرتے تھے، اگر ان کی زندگی میں بھی ریاکاری ہے، اگر ان کی زندگی میں بھی دوغلا پن ہے، اگر وہ بھی وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں، تو پھر انہیں بھی زیادہ سزا ہوگی۔ دوستو، جب ہم آج کی دنیا پر اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے تو اپنے آپ کو خدا کا خادم ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں ریاکاری ہوتی ہے، دوغلا پن ہوتا ہے۔ کیا یسوع کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا؟ اور اگر تھا تو یسوع نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیے پروگرام نور حیات کی اگلی قسط۔